کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تین اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر خود عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ میں ان اعمال کا اجر خود دوں گا اور اپنے اوپر لازم کیا ہے۔ اس میں پہلا عمل فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو معاف کر لے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پکی ٹکی بات ہے کہ جو اللہ کے رضا کے لیے معاف کرے گا، صلح کرے گا، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ وہ کتنا بڑا اجر ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا عمل وہ صبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے، ان کو پورا اجر دیا جائے گا، بے شمار، شمار میں نہیں آ سکتا ہے۔ اور تیسرا عمل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل ابن آدم، حدیث قدسی ہے، کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، اس کے فائدے کے لیے، سوائے روزے کے۔ فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے وأنا أجزی بہ، میں خود بدلے میں دیا جاؤں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیتیں سورۃ بقرہ میں ایسی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا بیان کیا ہے، 5 آیتیں۔ ان 5 آیتوں میں ایک آیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعلان کیا ہے، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کا تعارف کرایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ اس مہینے کا تعارف ہے۔ یعنی قرآن کا نازل ہونا اسلامی تاریخ میں یہ ایک بہت بڑا ایسا واقعہ ہے کہ جس کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ قرآن کا نازل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے رمضان اور قرآن اس کا بہت بڑا جوڑ ہے، اور اس سے بڑا جوڑ کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، اور آخری مرتبہ آپ نے 2 مرتبہ دور کیا۔ رمضان میں تراویح میں حضرات نے قرآن کریم سن لیا اور اب تلاوت بھی کرتے ہوں گے۔ مسلمان اس مہینے میں زیادہ تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات نے تراویح میں سن لیا، اور قرآن کریم جو ہمارے پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے،
وہ بچہ بھی یاد کر لیتا ہے جو دنیا میں کوئی ڈگری حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس عمر میں، جس عمر میں بچہ حافظ بنتا ہے، اس عمر میں وہ نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے، اور نہ کوئی پروفیسر بن سکتا ہے، نہ کوئی اور بڑا کام کر سکتا ہے. دنیاوی عہدوں میں سے کوئی عہدہ وہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، لیکن اتنی عظیم کتاب کو اپنی سینے کے اندر وہ محفوظ کر لیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کراتے ہیں. ایک دنیا کی ڈگری کے لیے لوگ کتنے سال پڑھتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے کتنے پاپڑ بیچتے ہیں، انجینئر بننے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اور کتنی عمر اس کے لیے درکار ہوتی ہے. لیکن قرآن کریم کا اتنا بڑا اعزاز، اگرچہ لوگوں کو یہ معمولی نظر آتا ہے اور حافظ قرآن کی ڈگری کو معمولی سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ دنیا کا کوئی عہدہ جوڑا ہوا نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے نازل ہوا ہمارے پیغمبر کے دل پر. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. لوح محفوظ پھر ہمارے پیغمبر کا قلب اطہر. گویا قرآن کریم کا بہترین مقام لوح محفوظ کے بعد ہمارے پیغمبر کا دل، اور اس کے بعد وہ سینے اور وہ دل جس کے اندر قرآن ہوتا ہے، حافظ قرآن. تو جس دل کا انتخاب اللہ کرتا ہے قرآن کریم کے لیے، قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، وہ کتنا بڑا دل ہوگا. اس لیے حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يعذب قلبا وعى القرآن. اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب نہیں دیں گے جو قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے. تو حافظ قرآن کا بہت بڑا مقام ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کریں گے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اب یہ اتنا عظیم قرآن ہے ہم مسلمانوں کے پاس، ہمارے پیغمبر کا زندہ معجزہ ہے، تو ہم مسلمانوں پر قرآن کریم کا کیا حق ہے؟ کتنے حقوق ہیں، کتنے ہم ادا کرتے ہیں، کتنے نہیں ادا کرتے ہیں؟ تو میں اس پر بات کروں گا. قرآن کریم کے ہم مسلمانوں پر 5 حقوق ہیں. کتنے حقوق ہیں؟ 5. نمبر 1، سب سے پہلا حق اس کو سننا ہے. سننا، الاستماع، سننا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کے سنو اور چپ رہو، تم پر رحم کیا جائے گا. سننے والے پر رحم کیا جائے گا، تو جو خود پڑھتا ہے اس پر کتنا بڑا رحم ہوگا. جب قرآن پڑھا جاتا ہو پھر باتیں نہیں کرنی چاہیے. یہ وہ عمل ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سب سے پہلے قرآن کی سننے کا حکم دیا. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کو سنو. یہ سب سے پہلا حق ہے. ہمارے پیغمبر نے جبریل علیہ السلام سے پہلے سنا، پھر پڑھا، پھر آپ نے پڑھا، پھر امت نے صحابہ اکرام نے سنا، اور آپ نے خود بھی صحابہ سے قرآن سنا. دوسرا حق ہے اس کا پڑھنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. قرآن پڑھو جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. یہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے. اس کا پہلا لفظ اقرا، اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو. پڑھو کیا پڑھے اس کو ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے.
یہ قرآن پڑھو، اور یہ قرآن جس کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے وہ پوری کائنات پڑھو، جو پڑھنے کی ہے پڑھو۔ جو قرآن پڑھ لیتا ہے اس کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ فقرؤ، پڑھو۔ تیسرا حق اس کا ہے حفظ، اس کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن کریم یہ واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، ان کی سینوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، یہ سینوں میں ہے، اس کو یاد کرنا۔ یہ تین حقوق ایسے ہیں کہ مسلمان اس پر کسی حد تک عمل کرتے ہیں، اور جو حفظ قرآن ہے تو ماشاءاللہ کیا عرب کیا عجم، اتنے مدارس ہے حفظ کے، بہت زیادہ مدارس ہے، اور ہر سال کئی ہزار بچے حافظ بنتے ہیں۔ پاکستان میں بہت زیادہ بنتے ہیں، بنگلہ دیش میں، مصر میں، سعودی عرب میں، اور ان بچوں کے مقابلے ہوتے ہیں، اور کمپیوٹر حافظ بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے اسے۔ لیکن اس کے بعد دو حقوق اور ہے۔ چوتھا حق وہ کیا ہے؟ اس میں غور و فکر کرنا، اس کو سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا، یہ چوتھا حق ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ صاد 23 و 12 سورۃ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس کو قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بتایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ، یہ عظیم کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، برکت والی کتاب ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہے، اور جو اپنی زندگی میں برکت چاہتا ہے تو وہ قرآن پڑھے، ہر چیز میں برکت پیدا ہو جائے۔ مبارک، کتاب انزلناہ الیک، مبارک۔ تو پھر اللہ خود وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نازل کس لیے کیا، کہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ لوگ اس کے آیاتوں میں غور و فکر کریں اور لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے کہ میرے بندے اس کو سمجھے، اس کا معنی سمجھے، اور پھر اس کے اندر غور و فکر کریں۔ اس حق میں مسلمان لوگ، خاص طور پر عجمی لوگ، بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ صرف قرآن پڑھتے تو ہے ہم لوگ، لیکن نہ سمجھتے ہیں اور نہ غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ عظیم ذات جس پر قرآن کریم نازل ہوا، ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ روتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو آپ نے حکم دیا مجھے قرآن سناؤ۔ میں کہا اللہ کے رسول آپ پر نازل ہوا ہے، میں سناؤں؟ آپ نے فرمایا جی میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی بھی قرآن سیکھے، فإني أحب أن أسمعه من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں اور ساتھیوں سے بھی سن لوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سورۃ النساء شروع کی اور پڑھتا گیا، اس آیت تک پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پیغمبر کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت سے پیغمبر کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے اور سب پر آپ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک، عبداللہ نے مسعود بس کرو،
وہ فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا فالتفت فإذا عیناہ تذرفان، میں نے دیکھا آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. قیامت کا وہ منظر آپ کے سامنے ہو گیا. آپ فرماتے ہیں سورۃ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورۃ ہود اس جیسے اور سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. تو الفاظ نے تو نہیں بوڑھا کیا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت پڑھتے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اتنا اثر ہو جاتے ہیں کہ وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، کئی دن تک اس کی عادت ہوتی ہے. صحابہ اکرام قرآن کریم میں اپنے آپ کو تلاش کرتے تھے. میرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میں نیک بخت ہوں، میں بدبخت ہوں. قرآن کریم میں مشرکین کا ذکر ہے، یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، منافقین کا ہے. اچھے لوگوں کے اوصاف ہے، برے لوگوں کا اوصاف ہے. میرا شمار کس میں ہے؟ وہ اپنے آپ کو قرآن میں تلاش کرتے تھے. اس لیے اب ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں قرآن کریم کی، مسلمان تلاوت کرتے ہیں، پھر بھی مسلمانوں میں اختلاف ہے. تلاوت کرتا ہے شرک کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے بدعت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے سود کھاتا ہے. قرآن میں سود کے بارے میں واضح آیت ہے. تلاوت کرتا ہے حرام کھاتا ہے، تلاوت کرتا ہے دھوکہ کرتا ہے. قرآن پڑھتا ہے ناپ تول میں کمی کرتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے قوم شعیب کیوں تباہ ہو گئی تھی، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ڈنڈی مارتی تھی. اور اپنے پیغمبر سے کہتے تھے کہ آپ کا دین ہمارے معاملات میں اس کا کیا ہے؟ الصلاۃ کا تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کریم سے نہ اس کے عقیدے میں انقلاب آتا ہے، نہ عمل میں آتا ہے، نہ اخلاق میں آتا ہے، نہ معاملات میں آتا ہے. کیوں؟ لفظ پڑھتا ہے. اور انقلاب لفظ سے نہیں آتا ہے، کس سے آتا ہے؟ معنی سے آتا ہے. ٹھیک ہے، لفظ پڑھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، نہ سمجھے تب بھی عبادت ہے. ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہے اور اس پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. شفا ہے قرآن، یہ سب کچھ ہے، لیکن مقصد معنی ہے جو لفظ کے اندر موجود ہے. لفظ اس کے اندر وسیلہ ہے. کاش جتنے محنت حافظ بنانے پر ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو قرآن کا ترجمہ بھی پڑھایا جاتا، مسلمانوں کو قرآن کے مقاصد بھی بتائے جاتے، اس کے لیے بھی پروگرام ہوتے، اس کے لیے بھی پیسہ خرچ کیا جاتا، انتظام ہوتا، تو معاشرے میں انقلاب آ جاتا. اچھی اچھی آوازوں سے ہم پڑھتے ہیں، محفل قرات منعقد ہوتی ہے، سنتے ہیں. اب عرب سمجھتے ہیں، وہ جب پڑھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، ان پر اثر ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھتے ہیں. ہم لوگ تو نہیں سمجھتے ہیں. اگر تھوڑی سی دنیا اس کے ساتھ ہوتی نا تو لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ انگلش کی مشکل کتابیں کیسے سمجھتے ہیں اور دنیا کی زبانیں کیسے سیکھتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. اور جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے، سیکھے. لیکن وہ کتاب جس زبان میں ہے، وہ زبان جس کا سیکھنا تمہاری دین میں شامل ہے، رب کا پیغام اس میں آیا ہے، اس کو کوئی نہیں سیکھتا ہے، کیونکہ پیسے نہیں ہے اس کے اندر. قرآن کیا ہے؟ رسائل من اللہ، اللہ کی طرف سے پیغامات ہے، میسج ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، نظر انداز کیا ہم لوگوں نے. نبذوا کتابک من وراء ظہورہم وتمسکوا بزخارف الہذیان. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ قصیدہ نونیہ میں فرماتے ہیں، یا اللہ، لوگوں نے تیری کتاب کو پس پش ڈالا ہے اور اس کے جگہ پر غلط قسم کے اقوال کو، خرافات کو، بکواسات کو، کمزور باتوں کو دین بنا کر مضبوطی سے پکڑا ہے.
فالعلم ما قال اللہ وقال رسولہ وقال الصحابۃ هم اولو العرفان، علم تو قال اللہ ہے، قال الرسول ہے، اور قول صحابہ ہے جو اہل معرفت ہے۔ مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے؟ خدا ایک ہے، قبلہ ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، پھر بھی ان میں اختلاف ہے، اس لیے کہ قرآن نہیں سمجھتے ہیں۔ پہلے سے ذہن میں چیزیں رکھ کر قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو اپنی تابع بناتے ہیں، قرآن کے پیچھے نہیں جاتے۔ دنیا میں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، ہر وقت اذان دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے پتہ ہے؟ نہیں، انڈونیشیا سے اذان شروع ہوتی ہے، اور پھر گھومتے 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 تمام ملکوں میں ہر وقت اذان ہوتی ہے اور ہر وقت نماز ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا قائم ہے۔ ایک سورۃ فاتحہ آپ 17 مرتبہ فرض میں پڑھتے ہیں، اس کو تو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اس قرآن میں ہے کیا۔ جب آپ سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، دین دنیا دونوں کی کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ 5 حق ہے قرآن کریم کو بطور نظام، بطور دستور اور قانون کی تسلیم کرنا ہے، فیصلے کرنے ہیں قرآن سے۔ قرآن کریم سے فیصلے نہ کرنا، اس سے انحراف کرنا، یہ منافقین کا کام ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ منافقین طاغوت کے پاس فیصلے لے جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے جو معاملات ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، کیا ہم قرآن سے فیصلے کرتے ہیں؟ ہاں، اگر شریعت میں فائدہ ہو پھر شریعت سے فیصلہ کرتے ہیں، اگر شریعت میں فائدہ نہ ہو پھر پنچایت اور جرگہ اور کورٹ اور فلاح اور یہ پھر ادھر جاتے ہیں۔ میراث میں مال ملتا ہے نا، تو اس کی پوچھنے کے لیے لوگ آتے ہیں اپنی حصہ، کہ وہ میری ماں کا حصہ بن رہا تھا نا نانے کے پاس، وہ مجھے ملنا چاہیے یا نہیں، اس طرح کے مسائل آتے ہیں، بہت پوچھتے ہیں کیونکہ پیسہ مل رہا ہے اس میں، اور شکر ہے کہ وہ بھی پوچھ رہے ہیں۔ اس کے مجرم تمام مسلمان، دنیا کے تمام مسلمان ممالک کے تمام مسلمان ہیں، اور اس کی سزا ان کو مل رہی ہے۔ مسلمان ممالک کی تعداد زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، مال و دولت زیادہ ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ذلیل ہے، اس لیے کہ جو نظام اللہ نے نازل کیا ہے اس کو نظر انداز کیا ہے۔ من حیث الامت اور پیغمبر علیہ السلام جو شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورۃ فرقان 19 پارہ، 19 پارے کے پہلے صفحے میں یہ آیت آپ کو ملے گی۔ پیغمبر علیہ السلام کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کا چھوڑنا کیا ہے؟ اس پر ایمان نہیں لے کر آؤ، جیسے کافروں نے چھوڑا ہے۔ چھوڑنا کیا ہے؟ کہ ایمان تو لے کر آؤ لیکن اس کو پڑھو نہیں، اس کو سمجھو نہیں، اس پر عمل نہیں کرو، اس پر فیصلے نہیں کرو، اس سے شفا حاصل نہیں کرو روحانی اور جسمانی، اس کے بجائے دوسرے علوم کو، دوسری چیزوں کو ترجیح دو، اس کو سمجھو اور پڑھو، اس کو نظر انداز کرو، یہ سب چھوڑنے میں آتا ہے۔ ہاں، بعض چھوڑنا زیادہ خطرناک ہے، بعض ذرا کم ہے۔ تو ہم سب انشاءاللہ اس پر غور کریں گے کہ ہم نے قرآن کو کس حد تک لیا ہے، کس حد تک چھوڑا ہے، اور قرآن کے جو یہ 5 حقوق ہم نے سنے کس حد تک ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور قرآن کریم جیسے اس عظیم کتاب جو ہمارے پیغمبر کا زندہ معجزہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔